سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. کہ کہہ دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ جب بھی وہ بات کریں تب احسن طریقے سے بات کریں، بہتر کلام کریں، کیونکہ شیطان ہے وہ آپس میں نزاع ڈالنا چاہتا ہے، فساد پھیلانا چاہتا ہے، جھگڑا کروانا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. اب دیکھو، جب یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ناشائستہ بات، بیہودہ بات، فواحش بات کرنے سے منع کیا گیا ہے. جب بھی ہم کسی سے بات کریں گے تب بہتر بات کریں گے، سامنے والا جو بات کر رہا ہے اس سے بہتر بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. احسن یعنی سب سے بہتر بات، بہتر کلام سامنے والے سے کرنا ہے. یہ ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے. یہ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنے روزے رکھتے ہیں، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہم کس سے کیسی بات کرتے ہیں. جب بھی ہم کسی سے انٹریکٹ ہوتے ہیں، جب بھی ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں، تب آپ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہو، ثواب کما رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو یا قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں، اس کو کچھ سروکار نہیں رہتا. اس کو صرف مطلب رہتا ہے کہ آپ اس سے کیسی بات کر رہے ہو. جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ عبادت اللہ اور ہمارا معاملہ رہتا ہے، اللہ اور آپ کا معاملہ رہتا ہے. مگر جو ہم کسی سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ اپنا اور سامنے والے کا معاملہ رہتا ہے. ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہم رہتے ہیں. ہم کچھ اور رہتے ہیں اور کچھ اور بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے اندر جو ہوتا ہے، ہم جو اندر سے رہتے ہیں، وہی ہمارے باہر نکلتا ہے. اگر ایک درخت ہے، وہ درخت اگر خراب ہے تو اس کا پھل بھی خراب آتا ہے. اگر وہ درخت اچھا ہے تو اس کا پھل بھی اچھا آتا ہے. جو درخت پھل بیکار دیتا ہے اس کو ایک تو کاٹ دیتے ہیں یا تو اس کو جلا دیتے ہیں. اب ویسی ہی مثال ہماری ہے، اور ہر درخت اس کے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اور آپ بھی اپنی زبان سے پہچانے جاتے ہو. آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہو، آپ لوگوں کے ساتھ کیسی بات کرتے ہو، اس طریقے سے آپ کی پہچان ہوتی ہے سماج میں. یہ بات دھیان میں رہنا چاہیے کہ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. آپ کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا مگر وہ نگہبان جو بیٹھے ہیں وہ لکھنے کے لیے تیار ہیں اور لکھتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی ہر جو ورڈ بھی اگر تمہارا، ایک لفظ بھی اگر تمہاری جو زبان سے نکل رہا ہے وہ تو ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ بھی تم دیکھ لو گے. ایک گڈ نیوز بھی ہے اور ایک بیڈ نیوز بھی ہے. بیڈ نیوز ایسی ہے کہ تمہارا ہر ورڈ آپ کا لکھا جا رہا ہے، اور گڈ نیوز ایسی ہے کہ اللہ کے ساتھ اریزر بٹن بھی ہے، وہ آپ کے گناہوں کو اریز بھی کرتا ہے. وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. ہم تمہارے برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، مٹا دیں گے اور پھر تم کو اچھی جگہ پہ، عزت والی جگہ پہ ہم داخل کر دیں گے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. ہم تم کو جنتوں میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ایسی جگہ پہ ہم داخل کریں گے، تمہارے گناہوں کو درگزر کر کے، اریز کر کے. تو ہم
جیسے جس سے بات کر رہے ہیں اس بات کے جو الفاظ ہیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر جو فیلنگ ہے، وہ ورڈز میں جو فیلنگ آتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ رہتی ہے. یعنی جس لہجے میں ہم بات کرتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت اس کے کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. ہم جو کسی سے بات کر رہے ہیں ہمارا تعلق اس کے جسم سے نہیں ہوتا بلکہ اس کے قلب سے ہوتا ہے. جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی یا تو ہم اپنی بات کے ذریعے کسی کے درجے بلند کرتے ہیں، کسی کو گھٹا دیتے ہیں. ہمارے زبان سے کبھی کبھی معطر جیسے الفاظ نکلتے ہیں، خوشبودار الفاظ نکلتے ہیں، کبھی کبھی ہم آگ بکتے ہیں. کبھی کبھی ایک ورڈ بھی کافی ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے، اور کبھی کبھی ایک ورڈ بھی، ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے لوگوں کی زندگی برباد کرنے کے لیے. ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے ریلیشن شپ بنانے کے لیے، اور ایک لفظ بھی کافی ہوتا ہے ریلیشن شپ بریک کرنے کے لیے. ورڈ میں کتنی طاقت ہے اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے ورڈ ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہمارا مستقبل بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے. یعنی ورڈز ایکچولی ہماری ڈیسٹینی ہے، ہماری قسمت بناتے ہیں. ورڈز لکھا بھی جاتا ہے، ورڈز بولا بھی جاتا ہے. سو ورڈ یعنی ہم لوگ تو فنا ہو جائیں گے، مگر جو ورڈ بولے جاتے ہیں یا ورڈ جو لکھے جاتے ہیں وہ کبھی فنا نہیں ہوتے. اگر میں ایگزامپل دوں، قرآن کے ذریعے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں تو دیکھو یہ وہی ورڈ تھا جس سے یہ کائنات کی شروعات ہوئی. اللہ نے کہا کن فیکن، یہ ورڈ ہی تو تھا، لفظ ہی تو تھا جو اللہ نے کہا بی اینڈ اٹ از. جب اللہ نے پہلی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا وہ بھی تو ورڈ ہی تھا، انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. یہ بھی تو ورڈ ہی تھا کہ میں تیرا رب ہوں، تو مقدس وادی میں ہے، تو اپنی چپل نکال لے. یہ بھی تو لفظ ہی تھا. جب ابو بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں سمجھا رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی تو ایک لفظ تھا جس سے شروعات ہوئی قرآن آنے کی، اور کہا گیا کہ پڑھ اقرا. ایک ورڈ کیا کام کرتا ہے؟ ایک ورڈ محبت کا بھی ہوتا ہے، ایک ورڈ عیادت کا بھی ہوتا ہے، ایک ورڈ نفرت کا بھی ہوتا ہے، ایک ورڈ جو کسی کو سہارا بھی بن جاتا ہے، ایک ورڈ کسی کی مدد بھی کر سکتا ہے، ایک ورڈ کسی کی زندگی بھی بدل سکتا ہے، ایک ورڈ کسی کے لیے انسپریشن بھی ہو سکتا ہے. وہی ورڈ کے بارے میں قرآن میں کیا کہا دیکھو، کس طریقے سے کہا. فَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، یعنی ان سے تم معروف بات کرو، معقول بات کرو. معروف یعنی غور و فکر کر کے بات کرو. یہاں پہ کن سے؟ سب سے. جب تم بات کرو تو پہلے تو کہا کہ بہتر طریقے سے بات کرو. یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم سوچ سمجھ کے بات کرو، معقول طریقے سے بات کرو جب بھی بات کرو. یعنی تھنک بیفور یو اسپیک. ایسا نہ ہو کہ ہم بات کرنے کے بعد ہمیں پچھتاوا ہو جائے. تو قولاً معروفہ کہو. دوسری طرف فرمایا قولاً میسورہ کہو. کون؟ جو گھر پہ مانگنے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو، قولاً میسورہ. تیسرے ادھر فرمایا کہ جب فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا گیا تب انہیں کہا گیا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا. تم جاؤ فرعون کی طرف، وہ تو سرکش بن گیا ہے مگر اس سے جب بات کرو تب نرمی سے بات کرو. کیا گائیڈ لائن ہے قرآن کی. عورتوں کے لیے کہا گیا
کہ जब भी तुम किसी मर्द से बात करो, सामने वाले से बात करो, फला तबदान बिल कौल, कि तुम आंख से आंख मिला के बात करो, यानी नरमी से उनसे बात न करो, ऐसे तर्श अंदाज में बात करो कि उनका दिल ललचाने से रह जाए, यानी उनके दिल में कुछ गलत ख्यालात आने से रह जाए, ऐसी बात करो। फिर कहा कि जब तुम वालिदैन से बात करो तो कहा फकुल लहुमा कौलन करीमा, कि तुम उनसे ऐसी बात करो कि बड़ी इज्जत से बात करो, क्योंकि उन्होंने तुमको जन्म दिया है। और उनके लिए दुआ भी करो कि रब्बी रहम्मा कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा उन्होंने मेरी परवरिश की तो भी उनको संभाल ले, परवरिश कर ले। फिर कहा कि कूलो कौलन सदीदा, जब भी बात करो चापलूसी वाली बात न करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो, कोई डाउट आने वाली बात न करो, दोगलेपन वाली बात न करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। और कहा कि वज्तनिबू कौल ज़ूर, यानी तुम झूठ से परहेज करो, इज्तनाब करो। एक और लफ्ज इस्तेमाल की है ज़ुखरुफुल कौल गुरूरा, मनमा की हुई बातें न करो, यानी चापलूसी वाली बातें न करो, डेकोरेटिव स्पीच न करो जो मुनाफिकीन करते थे, वैसी बात न करो। और एक बड़ी पहली बात कही है, कैसी बात करो, कुल लहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, यानी तुम ऐसी बात करो उनसे कि जो दिल पे असर करे। हमें भी ये मुनाफिकीन के लिए कह रहा है अल्लाह ताला कि मुनाफिकों से ऐसी बात करो कि उनके दिल पे असर करे। तो हमको भी चाहिए कि हम भी जब किसी से बात करें वो दिल पे असर करे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अगर आप जुबान से बोलोगे तो लोग कानों से सुनेंगे, और अगर आप दिल से बोलोगे तो लोग दिल से सुनेंगे। और एक चीज कही अल्लाह ताला ने, कद अफलाहल मोमिनून, फलाह पा गए वो लोग मोमिन, अनिल लग्वी मोरिजून, कि वो लोग लघु बात नहीं करते। लघु बात यानी फजूल की बात, जो हम कहते हैं ना कि गपशप करने चलो, गपशप करते हैं हम, तो ये सारी बातें फजूल वाली होती है, इसमें वो लोग टाइम पास नहीं करते। अल्लाह ने तो ये भी कहा कि वला तनाबज़ु बिल अलक़ाब वला तलमिज़ु अनफुसकुम, किसी को टॉन्ट मत मारो, किसी को बुरे नाम से न पकड़ो, किसी की गीबत न करो, वला यक्तब बादुकुम बादा, किसी की गीबत न करो। और एक बड़ी प्यारी चीज अल्लाह ताला ने बताई इस वर्ड्स के बारे में, फला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि तुम जो अल्लाह के सिवा किसी और माबूदों की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके देवी देवताओं को गाली न दो, उनके देवी देवताओं को बुरा न कहो। हो सकता है वो तुम्हारे अल्लाह को इल्म के बगैर इल्म के जाने अनजाने में तुम्हारे अल्लाह को वो गाली दे बैठे। कितनी बड़ी बात कही है। और एक कहा अल्लाह ताला ने कि वैज़ा हुय्यतुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा, जब तुम्हें कोई ग्रीट करे, कोई सलाम करे, कोई वेलकम करे, तो उसको ये ना कहो कि तू मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, या तू कौन से धर्म का है, या तू बड़ा है या छोटा है, ये ना कहो, बल्कि तुम उनको वैसे ही सलाम का जवाब दो, या वैसे ही सलाम करो, या उससे बेहतर तरीके से सलाम करो। ये सब गाइडलाइंस है कुरान की, और इससे हम लोग गाफिल हैं। अल्लाह ने जो कुरान में बात कही है,
ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء. اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی. کلمہ طیبہ یعنی گڈ ورڈز. کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ گڈ ورڈز بھی لے لیں. تو اچھی بات کی مثال ایسی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی جڑیں مضبوط گاڑی ہوئی ہیں زمین میں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. وَتُؤْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ, اور ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے. جو میں نے اسٹارٹ میں کہا کہ آپ کا ایک ورڈ آپ نہ جانے کے بعد بھی وہ باقی رہتا ہے اور سب کو فائدہ بخش ہو سکتا ہے, نفع بخش ہو سکتا ہے. ایک حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. بڑی پیاری حدیث ہے, مجھے بہت پسند ہے یہ حدیث کہ جو کوئی اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, جو کوئی اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ بیٹھے, بات ہی نہ کرے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے پر میسج پہنچ جاتا ہے. اللہ نے دیکھو علمہ البیان, اس نے ہم کو بیان بولنے کے لیے سکھایا. یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے جو ہم پر اس نے کی ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اس بات کے لیے کہ اس نے ہمیں گویائی دی, اور وہی ممیز کرتی ہے, یعنی امتیاز کرتی ہے, ڈفرینشیٹ کرتی ہے آپ کو اور اینیملز کو. ہم کو اور اینیملز کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, کیونکہ اینیملز یعنی جاندار حیوانات یہ بول نہیں سکتے, صرف انسان بول سکتا ہے. Be aware, from abundance of your heart the mouth speaks. یعنی جو کچھ تمہارے دل میں رہتا ہے وہی تم بولتے ہو, تم اس کے سوا اور بول ہی نہیں سکتے. تو سب سے پہلے ہمارے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا اور دل میں سب کے لیے محبت شفقت لانی پڑے گی اور ہمارے ورڈز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اللہ نے کہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ جس نے اپنے زبان کے اور شرمگاہ کی حفاظت کی اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اتنی بڑی بشارت دی ہے ہم کو. ہر لفظ کا حساب ہونے والا ہے. ہر لفظ جب ہم نکالیں گے زبان سے تب سوچ سمجھ کر نکالنا پڑے گا, اور جب ہم زبان سے کسی کو کہیں گے تب اس وقت یہ بھی سوچنا ہمیں ضروری ہوگا کہ یہی بات جو ابھی میں اس سے کر رہا ہوں اس کو ذرا کچھ انداز ہٹ کے بھی میں کر سکتا تھا یا نہیں. اس کو میں کچھ الگ انداز سے اگر بات کرتا تو وہ بات اس کو ہرٹ نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اچھے بول بولنے کی اور ایسے بول جو لوگوں کے دل پہ اثر کرے, ایسے بول بولنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.